جب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہجرت کے وقت میرے لیے اس کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، آپ نے نہیں کھولا تھا۔ میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ کل اس مقام پر آپ کی جگہ میں ہوں گا یا کوئی اور ہوگا۔ آج حضور پاک نے یاد کروا دیا، لیکن یاد کروانے کے بعد پھر معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد چابیاں بھی آپ کے ہاتھ میں رکھی، اور یہ یعنی کہ پیشن گوئی بنا دی کہ یہ آپ کی اولاد میں رہیں گی۔ آج بھی جو شیبی خاندان ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہے۔ آج بھی چابیاں حضور پاک نے، یعنی حضور پاک کی معافی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح سبحان اللہ۔ یہ سراقہ بن مالک تھا بالکل، جس نے پیچھا کیا حضور پاک کا، چھوٹی سی پرچی پہ حضور پاک نے معافی لکھ کے دی۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں بھی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو مسلمانوں کو آپس میں درگزر کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے سامنے ہے صحیح؟ ویسے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، اس میں رضی ہے کہ آخری حل کے طور پہ تو معاف کرنا ہی ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ اگر آپس میں کوئی زیادتی ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ تو اس میں بدلے کا اختیار تو ہے، جی، ساتھ میں معافی کی ترغیب بھی ہے، بالکل، لیکن معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی حل تو نہیں ہے، یا تو بدلہ لے لیا یا پھر معاف کر دیا۔ صحیح، یہ جو بین درمیان میں ہے نا، نہ بدلہ لے رہا ہے نہ معاف کر رہا ہے، دل میں قدرتیں پال رہا ہے، پھر آگے وہ نسلوں تک چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، خاندانوں تک چل رہی ہیں، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ جس معاشرے کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ایسا تھا نہیں۔ جو معاشرہ اسلام نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا وہ تو ایسا تھا کہ آپس میں یا تو بدلہ لے لیا، نہیں لیا، صلح ہو گئی مسلمانوں کی، تو پھر وہ صلح چلتی رہی، وہ اوپر سے نہیں تھی، اندر سے تھی، دل سے۔ اور قرآن پاک نے بہت سارے اس پہ احکام موجود ہیں۔ مشہور آیت جو ہم پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی جو پچھلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی یہ دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ جو شروع میں واو ہے نا، اس واو کا مطلب ہے اور، مطلب ایک پیچھے کچھ چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس طرح جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایسی کیفیت میں زندگی گزارو کہ جب موت آئے تم ماننے والے ہو اللہ کے احکامات کو۔ پھر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی اللہ کے احکامات کو، قرآن پاک کو، اور آپس میں فرقے نہ بنو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ آج آپ پاکستان دیکھیں، پوری دنیا دیکھیں، سیاسی معاملات دیکھیں، مذہبی دیکھیں، معاشرتی دیکھیں، معیشت کے معاملات دیکھیں، آپس میں جو تفرقہ بازی ہے یہ کیوں ہے؟ کہ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہا، بالکل، معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ رہ ہی نہیں رہا۔ یعنی کہ ہم سنتے بھی ہیں، احادیث بھی بیان ہوتی ہیں، قرآن پاک بھی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ جب یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ آخری حال یہی ہے کہ ہم نے آخر معاف کرنا ہے، ہمارے ہاں تو اب ایسے محاورے چل پڑے ہیں، اب ایک آدمی کہتا ہے جی میرے کاغذوں میں تو معافی ہے ہی نہیں ہے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے بھی آخری حال تو معافی ہے۔ اس طرح آپ کا سوال ہے نا، جی جی، ہونا یہ چاہیے محاورہ کہ آخری حال تو معافی ہے، آج نہیں تو کل معاف تو کرنا پڑے گا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ دین سے دوری ہے؟ دین سے دوری ہے جی، دین سے دوری بھی ہے، اور اصل میں جو ایک قلبی ہوتا ہے نا تقویٰ، جس طرح یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اب خوف نہیں ہے، بالکل صحیح، آخرت کا خوف ہی نہیں دل میں پیدا ہو رہا۔ ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ فتح کے موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور پاک نے چابیاں دی تو وہ وقت یاد کروایا کہ جب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہجرت کے وقت میرے لیے اس کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، آپ نے نہیں کھولا تھا۔ میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ کل اس مقام پر آپ کی جگہ میں ہوں گا یا کوئی اور ہوگا۔ آج حضور پاک نے یاد کروا دیا، لیکن یاد کروانے کے بعد پھر معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد چابیاں بھی آپ کے ہاتھ میں رکھی، اور یہ یعنی کہ پیشن گوئی بنا دی کہ یہ آپ کی اولاد میں رہیں گی۔ آج بھی جو شیبی خاندان ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہے، آج بھی چابیاں حضور پاک نے، یعنی حضور پاک کی معافی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح یہ سراقہ بن مالک تھا جس نے پیچھا کیا حضور پاک کا، چھوٹی سی پرچی پہ حضور پاک نے معافی لکھ کے دی، اور وہ پرچی لے کر کے پھر حضور پاک کے پاس آ گیا فتح کے موقع پہ، حضور نے اسے نہیں پورے قبیلے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ تو معافی کا حضور پاک کا انداز تو ایسا تھا۔ تو ہمارے ماحول کے اندر اگر ہم اس دین کی طرف ہم توجہ دیں، گھروں میں تعلیم ہو، اس طرح یہ آپ کے پروگرامات ہیں، اس طرح کے پروگرام ہوں، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔